اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس کوچنگ کلاس میں اسلامیات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اسلامیات میں آپ کے ان ویکنسیز میں، آپ کے ان ٹیسٹ میں، ان ایم سی کیوز میں اسلامیات کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ یعنی اکثر جو چاہے وہ آپ کے معلم القرآن اور جونیئر عربک ٹیچر کی جو پوسٹ ہے اس میں بھی اسلامیات جو ہے وہ کمپلسری ہے، تو یہ وہ سبجیکٹ ہے اس پر زیادہ فوکس رہے گا، کیونکہ یہ تمام کے تمام جو آپ کے پوسٹ ہیں ان میں اسلامیات بحیثیت لازمی سبجیکٹ جو ہے وہ شامل ہے۔ تو یہاں پر آتے ہیں اسلامیات میں دا میسنجرز کو یا انبیاء کرام کو، ان کو پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اس حوالے سے آپ کو 4 آپشن دیے جائیں گے کہ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ بیسیکلی آدم کس زبان کا لفظ ہے؟ آدم تو یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، سریانی زبان کا لفظ۔ زبانوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض زبانیں اس طرح ہوتی ہے جن کو ڈیڈ لینگویج کہا جاتا ہے، اور بعض زبانیں اس طرح ہوتی ہے جن کو لائیو لینگویجز کہا جاتا ہے۔ ڈیڈ لینگویجز وہ ہوتی ہیں جن کو آج موجودہ زمانے میں بولنے اور پڑھنے والا کوئی نہ ہو تو اس کے لیے ڈیڈ لینگویجز۔ تو سریانی جو زبان ہے یہ آج کل ڈیڈ لینگویج ہے۔ ڈیڈ لینگویجز وہ لینگویجز ہے جن کو پڑھنے اور بولنے والا آج کل کوئی نہیں ہے۔ تو آدم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جو آدم علیہ السلام کی اپنی زبان تھی۔ آدم علیہ السلام کی زبان سریانی تھی۔ تو آدم یہاں پر آپ کو 4 آپشن دیے جائیں گے، 1 2 3 4۔ لفظ آدم کے معنی گندمی کے ہیں، لفظ آدم کے معنی کالے کے ہیں، گورے کے ہیں۔ تو لفظ آدم میں نے بتایا یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے گندمی۔ آدم علیہ السلام کا نام وہ سریانی زبان سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی ہے گندمی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کہاں ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق طائف کی سرزمین پر ہوئی، طائف کی سرزمین پر۔ آپ جب تاریخ انبیاء یا قصص الانبیاء پڑھیں گے تو طائف کی جو زمین ہے اس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ آپ یہ چیزیں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، ہر جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پر میں الگ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ طائف وہ زمین کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میں لکھ لوں طائف اور اس کے بعد 4 آپشن دے دوں، اس کے بعد جنت کا ٹکڑا لکھوں یا جہنم کا ٹکڑا لکھوں، یہ لکھوں، تو آپ میرے لیکچر کے دوران جو انفارمیشن کا فلو ہو رہا ہے آپ اس کو اپنے ساتھ نوٹ کریں۔ تو طائف کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجوہات۔ ایک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق یہاں پر ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام جنت جانے سے پہلے بھی آدم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پر مٹی اور گارے کی شکل میں، ایک روایت میں 40 دن تک پڑے ہوئے اور دوسری روایت میں 40 سال تک پڑے رہے، اور اس کے بعد روح پھونکی گئی، بعد میں زمین سے اٹھایا گیا، جنتوں پر لے جایا گیا۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ کہاں پر ہوئی ہے؟ طائف کی سرزمین پر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، باقی تمام چیزیں کن فیکن کے ذریعے بنائی ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک انسان ہے یعنی آدم علیہ السلام، اور دوسرا قلم کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے جو ہے وہ کی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق طائف کی سرزمین پر ہوئی، اور طائف جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ پیس آف جنہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیونکہ آپ مکہ جائیں، مکہ میں آپ کو ہر موسم میں بغیر سیزن کے فروٹ مل جائیں گے۔ ابھی میں فروری میں وہاں پر شہر مکہ میں موجود تھا، تو وہاں پر آپ کو تازہ آم بالکل جیسے ابھی توڑے ہوں آپ کو پاکستان جو ہے وہ آموں کی سرزمین ہے، وہاں پر آپ کو تازہ، اور اس کے علاوہ ہمارا یہ جو پشتون بیلٹ ہے یہاں پر یہ انگوروں کی سرزمین ہے، لیکن اس وقت ہمیں انگور نہیں ملتے ہیں، وہاں پر آپ کو تازہ انگور جو ہے وہ مکہ کے مارکیٹوں میں جو ہے وہ ہم نے دیکھے۔ تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ اس سرزمین مکہ کی سرزمین کے لوگوں کو ہر قسم کے فروٹ ثمرات سے جو ہے وہ مستفید فرما۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ
جب جنت سے اتارا گیا، کہاں پر اتارا گیا؟ یہ آپ کی 6، 7، 8 کی جو اسلامیات ہیں ان میں موجود ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو سرندیپ میں اتارا گیا۔ سرندیپ آدم علیہ السلام کو جنتوں سے جب حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو آدم علیہ السلام کو سرندیپ میں اتارا گیا، اور سرندیپ سری لنکا کا پرانا نام ہے۔ سری لنکا کا پرانا نام ہے۔ یہاں سے آدم علیہ السلام نے رونا شروع کیا، اور آدم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ قرآن نے بتلایا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آپ گلوب دیکھیں، ایک عجیب اتفاق ہے۔ آپ گلوب پر دیکھیں، آپ نقشے پر دیکھیں، سری لنکا جو ہے وہ ایک آئی لینڈ ہے، وہ جزیرہ ہے، اور یہ جزیرہ آپ کو وہاں پر آنسو کی شکل میں دکھائی دے گا۔ یہ اس طرح کا جزیرہ ہے، آنسو کی طرح ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے یہاں سے چلنا شروع کیا اور روتے رہے۔ اور حوا کو کہاں پھینکا گیا؟ حوا علیہ السلام کو جدہ میں پھینکا گیا۔ جدہ سعودی عرب کا شہر ہے جدہ۔ تو جدہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بوڑھی، بوڑھی عورت یا تمام انسانیت کی ماں۔ تو ان کی ملاقات کہاں ہوئی؟ ایک نے سری لنکا سے روانہ شروع کیا، دوسرے نے جدہ سے روانہ ہوئی۔ تو سری لنکا اور جدہ سے روانہ ہو کر انہوں نے عرفات کا جو مقام ہے یہاں پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈکشن کروائی گئی۔ آپ وہ ہوا ہو جو جنت میں تھی، آپ وہ آدم ہو جو جنت میں میرے ساتھی تھے۔ تو عرفات کا لفظ معرفت سے نکلا ہے، اس لیے اس جگہ کا نام عرفات رکھا گیا ہے۔ یہ چیزیں آپ تمام نوٹ کرتے جائیں۔ معرفت یعنی یہاں پر ایک دوسرے کو پہچان لیا، یہاں پر ایک دوسرے کی معرفت ہوئی، اس لیے یہ جگہ عرفات۔ اور کامن سینس کا ایک میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ حوا علیہ السلام نے کم سفر کیا، جدہ سے عرفات کافی قریب ہے، تقریباً یہ 5 یا 6 کلومیٹر کے نہیں، یہ تقریباً 25 یا 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جبکہ سری لنکا اور عرفات کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد قوامون علی النساء جو ہے، یہ مرد جو ہے وہ زیادہ سفر کریں گے، یہ سربراہ ہوں گے، یہ ہولڈر ہوں گے، ان کی جو باڈی بنائی گئی ہے وہ سخت بنائی گئی ہے، اور یہ مصیبت زیادہ جھیل سکتے ہیں، اس لیے آدم علیہ السلام کو زیادہ سفر کروایا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ پوچھا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کے پیغمبر بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پیغمبر بیٹے کا نام شیث علیہ السلام تھا، شیث علیہ السلام۔ اچھا، یہ اسلامیات کا یہ پورشن یا میرے یہ جو لیکچر ہے، یہ لیکچر نہ صرف آپ کو یہ جیٹھی جیوی اور یہ پی ایچ ڈی وغیرہ میں کام آئیں گے، بلکہ آپ کو کہیں پر بھی جو ہے وہ کام آئیں گے، اس لیے نہایت غور سے اس کو سنیں، اس لیے آپ اس کو پوری توجہ سے سنا کریں۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے پیغمبر بیٹے کا نام شیث علیہ السلام تھا، اور شیث علیہ السلام سے قبل حضرت آدم علیہ السلام پر شریعت اتری، شریعت کے حوالے سے۔ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ شریعت؟ ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو سوال دیا جائے کہ شریعت کی معنی ہے، نیچے 4 آپشن دیے ہوں گے۔ تو شریعت کے معنی ہے اسلامک لا، اسلامک لا از کالڈ شریعت، اسلامک لا از کالڈ شریعت، اسلامی قانون کو شریعت کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام پر ایک شریعت اتری تھی، اور وہ شریعت کیا تھی؟ وہ شریعت 10 صحیفے تھے۔ آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، اور کل 100 صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور 4 کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔ آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ اس شریعت میں کیا تھا؟ کافی باتیں تھیں۔ ایک بات یہ بھی تھی، ایک حکم یہ بھی تھا کہ ہر سال آدم علیہ السلام کی ہاں ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک میل ایک فیمیل، اور یہاں پر ایک فیمیل ایک میل کی پیدائش ہوتی تھی۔ تو شریعت میں یہ تھا کہ 2021 بالفرض میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 2021 میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کی شادی یہاں پر اس لڑکی کے ساتھ ہونا تھی اس شریعت میں، اور جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس بیٹی کی شادی اس بیٹی کے ساتھ، 21 والی بیٹی کے ساتھ ہوتی تھی۔ یعنی اس سال جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس بیٹے کی شادی اس بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی، اور جنگ بھی اسی بات پر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابل اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام نے اس کو روک لیا، اور بعد میں نزاع پیدا ہوا جس کی وجہ سے سب سے پہلا انسانی قتل کیا گیا، اور وہ انسانی قتل قابل نے کیا۔
आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को जो है वो शहीद किया। और ये नज़ा किस लड़की पर हुआ? उस लड़की का क्या नाम था? उस लड़की का नाम था अकलिमा। अच्छा, उसके अलावा आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जो सवालात आते हैं वो बैतुल्लाह के हवाले से आते हैं। बैतुल्लाह दुनिया की सरजमीन पर या ज़मीन पर, सर ज़मीन पर सबसे पहला घर जो खुदा की इबादत के लिए बनाया गया था वो क्या है? वो बैतुल्लाह है, जिसको काबा कहा जाता है। अच्छा, इसको काबा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शक्ल मकब जैसी है। मकब वो शक्ल होती है जिसके चारों कोने बराबर नहीं होते हैं, बल्कि वो एक साइड से ज़रा लंबी होती है। तो ये जो है काबा जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो मकब से निकला है, यानी ये वाला साइड जो है इस साइड से कुछ लंबा है, इसलिए इसको काबा कहा जाता है। और काबे को इंजीनियर किसने किया? काबे के सबसे पहले इंजीनियर कौन थे? काबे की जो बुनियादें थी ये किसने को दी? काबे की बुनियादें जो है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर के ज़रिए, जिब्राइल अमीन ने अपने परों के ज़रिए काबे की बुनियादें को दुआई। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके पैगंबर बेटे हज़रत शेष अलैहिस्सलाम ने इनकी तामीर की। ये भी अपने साथ नोट करें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पैगंबर बेटे हज़रत शेष अलैहिस्सलाम को मिलाकर इनकी बुनियादें उठाई और अल्लाह की इबादत के लिए सबसे पहला घर जो है वो तामीर किया गया। इस बैतुल्लाह की तामीर में कितने पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं? 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो सवालात पूछे जाते हैं वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम कुल कितने साल तक ज़िंदा रहे? तो मुख्तलिफ रवायात हैं, अलबत्ता 1150 साल तक, तकरीबन 1150 था 1200 साल की उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वफ़ात के वक्त दुनिया की आबादी कितनी थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त दुनिया की आबादी 1,20,000 थी। यानी आपकी औलाद, आपके बच्चे, आपके भतीजे, यानी आपके बच्चे, आपके नवासे, और ये आबादी जो थी वो 1,20,000 तक पहुंच चुकी थी। आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ पर दफन किया गया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जबल अबू कुबैस में दफन किया गया, जबल अबू कुबैस। जबकि हवाना को जद्दा में दफन किया गया। जद्दा के नाम की मार्फत भी इसी वजह से पड़ी है, जद्दा में दफन किया गया। तो इंशाल्लाह इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो।